عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الدرجات العلی لیراہم من ہوا اسفل منہ کما ترون الکوكب الدری فی افق السماء وان ابا بکر وعمر منہم وانا معہ. بلند درجات والوں کو نیچے درجے والے اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے چاند اور ستاروں کو دیکھ لیں. اور ابو بکر اور عمر ان میں سے ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر ہے. جیسے بندہ دنیا میں رہتا ہوا آسمان کے ستاروں کو دیکھتا ہے, چاند کی چمک دمک کو دیکھتا ہے, سورج کی روشنی کو دیکھتا ہے, فرمایا سارے زمانے والے میرے ابو بکر کو بھی اسی طرح دیکھیں گے, میرے عمر کو بھی اس طرح دیکھیں گے. یہ میرے ابو بکر و عمر کی شان اور عظمت ہے, ان کا بلند درجہ اور مقام ہے. اسی طرح فرمایا کہ سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یعنی ابا بکر و عمر. نبیوں اور رسولوں کو علاوہ, ان کے علاوہ, نبیوں اور رسولوں کے علاوہ فرمایا ابو بکر اور عمر اولین اور آخرین اہل جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہوں. جیسا کہ فرمایا نا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ, کہ بے شک حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اسی طرح فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جو ہیں جنت میں ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے, ادھیڑ عمر کے بزرگ لوگوں کے. اللہ اکبر. اور اسی طرح آگے فرمایا رأی ابا بکر و عمر فقال ھذان السمع والبصر. ابو بکر اور عمر کو دیکھ کر فرمایا یہ دونوں سمع و بصر کے مقام پر ہیں. یعنی جس طرح میرے سننے کا مقام ہے, میری سماعت کا مقام ہے, میرے دو کان ہیں, اسی طرح ان دونوں کا مقام ہے. جس طرح میری دونوں آنکھوں کا مقام ہے, اسی طرح میرے لیے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا مقام ہے. یعنی یہ دونوں میری دونوں آنکھیں بھی ہیں اور یہ دونوں میرے دونوں کان بھی ہیں. یہ مقام نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوا ہے, محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کو کمال درجہ کی محبت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور خطیب نے حضرت جابر اور ابو یعلا سے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر منی بمنزلۃ السمع والبصر من الراس. جس طرح آنکھوں کو تعلق ہے جسم کے ساتھ, بینائی کو دیکھنے کو تعلق ہے جسم کے ساتھ, سنوائی کو تعلق ہے جسم کے ساتھ, کانوں کا تعلق ہے جسم کے ساتھ. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما ان دونوں کا تعلق میرے ساتھ ایسا ہی ہے. اور آگے فرمایا ان اللہ ایدنی باربعۃ وزراء اثنین من اہل السماء جبرائیل و میکائیل و اثنین من اہل الارض ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 وزراء سے میری تائید فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 وزراء وزیروں سے اللہ نے میری تائید فرمائی ہے. 2 آسمان میں سے ہیں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام, اور 2 زمین سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اور طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل نبی خاصۃ فی اصحابی وانا خاصتی من اصحابی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما. کہ ہر نبی کے اصحاب میں سے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں,
اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں ہر نبی کے کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں، اور میرے خاص لوگ دو ہیں، ایک ان میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور دوسرے حضرت عمر فاروق۔ اسی طرح فرمایا اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَزِيرَيْنِ وَوَزِيرَيْ وَصَاحِبَيْ ابو بکر و عمر، ہر نبی کے دو دو وزیر ہوتے ہیں، ہر نبی کے دو دو وزیر ہوتے ہیں، میرے بھی دو وزیر ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق ہے اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ اور اسی طرح فرمایا ابن اساکر نے حضرت علی حضرت زبیر سے اکٹھے بیان کیا کہ دونوں راوی ہیں اس حدیث پاک کے کہ خیر امتی بعدی ابو بکر عمر، میرے بعد میری امت میں بہترین آدمی کون ہے؟ ان میں ایک حضرت ابو بکر صدیق ہے اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ اسی طرح خطیب نے اپنی تاریخ میں تاریخ بغدادی 80 جلدوں پر مشتمل کتاب، کتنی جلدوں پر؟ تاریخ بغداد 80 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک جو پہلے بیان ہو چکی کہ ابو بکر اور عمر اہل جنت کی ادھیڑ عمر کے لوگوں میں سے لوگوں کے سردار ہیں، اور ابو بکر جنت میں ایسے ہوگا جیسے آسمان پر سریا۔ سریا کس کو کہتے ہیں پتا ہے؟ پشتو میں پلوشاں، اردو میں سریا، ستاروں کے جھرمٹ کو، ستاروں کا جھرمٹ ہو نا ایک جگہ، اندھیری رات ہو، ستارے چمک دمک رہے ہو، ستاروں کا ایک جگہ پر جھرمٹ ہو، اس کو سریا کہتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں ابو بکر جنت میں ایسے ہی ہوگا جیسے وہ ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے۔ ساری دنیا، سارے لوگ حضرت ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نسبت خاص حاصل ہوگی نا، جس طرح حضور کا قرب اس دنیا میں ہے، سفر میں، حضر میں، گھر میں، دربار گہربار میں، ہر جگہ پہ حضور کے سنگت و میت میں حضرت ابو بکر صدیق رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس طرح حضور فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، بائیں ہاتھ سے فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا، اور دونوں ہاتھ پکڑ کر اس طرح بلند کیے اور فرمایا ہم حشر میں بھی اسی طرح ہوں گے۔ قبروں میں بھی آپ ساتھ ہیں، قبروں میں بھی آپ ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر حضرت ابو بکر صدیق کی کھلے گی، پھر حضرت عمر فاروق کی کھلے گی، یعنی دنیا میں سب سے پہلے جب قبر کھلے گی قیامت کے دن تو ہم تینوں کی سب سے پہلے ہوگی۔ اور دوسرا، اللہ اکبر، ابن کانے نے حجاج شامی سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأیتموہ یذکر ابا بکر و عمر بسوء فانما یرید غیر الاسلام، جسے تم ابو بکر اور عمر کی برائی بیان کرتے دیکھو، کہ جو بندہ تمہارے سامنے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی برائی بیان کرے تو دیکھو اسلام کے سوا کسی اور چیز کا خواہاں نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح فرمایا القائم بعدی فی الجنت والذی یقوم بعدہ فی الجنت والثالث والرابع فی الجنت، میرے بعد کھڑا ہونے والا جنتی ہے، اللہ اکبر، جو اس کے بعد کھڑا ہوگا وہ جنت میں ہوگا، تیسرا چوتھا بھی جنت میں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ رحمان میں ایک آیات کریمہ آئی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے دو جنتیں، جنتان، جنتان کا لفظ آتا ہے، وہ کون بندہ ہے جس کے لیے دو جنتیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر وہ خوش نصیب تو ہے، دنیا بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا، قبر حشر کے بعد بھی جنت میں میرے ساتھ۔